میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب دو مومنوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان کبھی جھگڑا ہو، نا اتفاقی ہو، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے درمیان مصالحت کرائیں، سمجھوتا کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان آپ مصالحت کراؤ، سمجھوتا کراؤ، اور اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کی، تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ بنائے۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ عجب نہیں، تعجب کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اللہ کی نگاہ میں اس سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو، تانے مت مارو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے نام مت بگاڑو۔ جو اکثر ہم نام بگاڑا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی نام بگاڑنے کی وجہ سے دنگا و فساد بھی ہو جاتا ہے، تو قرآن کریم ہمارا رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، نام نہ بگاڑو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، آپ غور فرمائیں، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا ہی برا ہے ایمان لانے کے بعد فاسق ہو جانا، یعنی کسی کا نام بگاڑنا یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کا برا نام رکھنے سے توبہ نہیں کرے گا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، توبہ نہیں کرے گا، یہی لوگ اللہ کے نزدیک ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، آپ بدگمانی پال رہے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ میرے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، تو زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے عیب مت ڈھونڈو، ایک دوسرے کی کمیاں تلاش مت کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو یہ بیک بائٹنگ نہیں کرنا چاہیے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پروردگار عالم غفور الرحیم ہے۔ آج تک اس گناہ کے اندر اگر ہم ملوث ہیں تو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم و کرم فرمانے والا ہے، اور پوری انسانیت کو مساوات کا، ایکوالٹی کا درس دیتے ہوئے سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد
اور ایک عورت سے پیدا کیا. تم سب کا باپ ایک ہے اوپر جا کر, تمہاری ماں ایک ہے, لہذا اونچ نیچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, پھر ہم نے تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ تم پہچانے جاؤ, آپس میں پریچت ہو. اللہ کے نزدیک خاندان کی بنیاد پر, نسل و نسب کی بنیاد پر کوئی افضل و اعلیٰ نہیں ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا مکرم وہ ہے جو تم میں زیادہ دیندار, متقی اور پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم الخبیر, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو جاننے والا ہے اور تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے, تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے. اسی بات کو عروج زیدی نے بڑا اچھا کہا تھا, جو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر مساوات کا درس دیا ہے. عروج زیدی نے کہا تھا کہ عروج نسل و نسب پر غرور بے معنی, عروج نسل و نسب پر غرور بے معنی, عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں. قرآن کریم کی ان آیت کریمہ کے اندر ہمیں جو اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں, دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو یہ اخلاقی تعلیمات سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.